شروع ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب سے سیکھا ہے کہ انصاف گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ گھروں میں انصاف ہوتا ہے تو کچہریوں تک آتا ہے، اور جب گھروں میں نہیں ہوتا تو پھر بس باہر اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، محبوب کا فرما بردار تھا اور ماں باپ کا بھی فرما بردار تھا۔ میرا ایک بھائی تھا جو نافرمان تھا، میرے والد گرامی مجھ سے راضی رہتے تھے چونکہ میں فرما بردار تھا، اور اس بھائی سے ناراض رہتے تھے۔ میرے ابا جی نے میرے لیے گھوڑا خریدا اور گھوڑا خرید کر کے مسجد نبوی شریف میں لائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے نعمان، آپ کا بھی فرما بردار ہے، میرا بھی فرما بردار ہے، میں نے اس کے لیے نا یہ گھوڑا خریدا ہے، تو میں اس گھوڑے کی لگام آپ کے سامنے اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے بیٹے کو یہ ہبہ کر دیا ہے، دے دیا ہے۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے میرے والد کی طرف دیکھ کے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی گھوڑا لے کے دیا ہے؟ دوسرے کو بھی دیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں، اس کو نہیں دیا۔ تو لفظ ہیں ابو داؤد میں، نبی پاک نے فرمایا پھر تو گناہ اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گیا۔ اور دو جملوں میں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ عدل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد میں انصاف کر۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، اپنی اولاد میں عدل کر، انصاف کر۔ اگر ایک چیز اس کو لے کے دی ہے تو دوسرے کو بھی لے کے دے۔ ہمارے ہاں نا ایک لفظ پایا جاتا ہے میرا لاڈلا ہے، 5 بیٹے ہیں تو سب سے آخر والا میرا، تو باقی 4 کون ہیں؟ بتلائیے، یہ لاڈلا لفظ رکھا کیوں گیا؟ اس کی ضرورت کیا درپیش ہوئی؟ بھئی میرا جو سب سے آخر نمبر والا بچہ ہے نا، 5ویں نمبر کا میرا لاڈلا ہے، تو باقی 4 پہ بھی حکم لگاؤ نا، وہ کیا ہے؟ کوئی نام دو ان کو بھی۔ تو گھر کے اندر فساد تو آپ نے تب شروع کیا جب عدل ہی نہیں ہوا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ میری بات سنتا ہے تو فلانا بیٹا نہیں سنتا تو ٹھیک کرتا ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھئی آپ نے خود ہی تو کہا یہ میرا لاڈلا ہے تو دوسرا میرا لاڈلا نہیں۔ میں اس فکرے سے بہت ساری جگہوں پہ پریشان ہوتا ہوں کہ آپ نے، اور پھر 4 بیٹوں کے بیچ ہی آپ نے کہہ دیا کہ چوتھا میرا لاڈلا ہے۔ تو اب بتائیے ان تینوں کے دل پہ کیا گزری؟ وہ پھر منصوبہ بندی کریں گے نا۔ پھر جب کل ان کی بیگم آ کے ان کے کان میں کہے گی نا کہ اماں تیرے بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، تو اسے فوراً یاد آئے گا ہاں 18 سال پہلے میری اماں نے کہا تھا چھوٹا میرا لاڈلا ہے، تو اس کے تو ذہن میں وہ باتیں گردش کریں گی۔ تو گھر توڑنے کا آغاز تو ہم نے خود کر دیا۔ ایک گھر کے اندر باقاعدہ جماعت اور علیحدہ گروہ بندی تو ہم نے خود کر لی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ لاڈلا ہے۔ ہاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مواقع پر بیٹیوں کی دلجوئی زیادہ کرنے کا کہا۔ دلجوئی اس لیے کہ بیٹی مسافر ہے، اس نے جانا ہے، وہ مہمان ہے، اس نے نکلنا ہے، دلجوئی کے لحاظ سے، اس لحاظ سے نہیں کہ جائیداد میں باپ بیٹوں پہ ظلم کر کے بیٹی کو زیادہ دے دے، یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ جو عدل کا تقاضا ہے یہ ہے جب گھر کے اندر عدل ہونے لگے، انصاف ہونے لگے۔ پتہ ہے سسر صاحب کو پتہ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے میں غلطی میری بیگم کی بھی ہے، اسے پتہ ہے ساری بات کا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے نا پتہ کہ نہیں جی اس میں نا تھوڑا بیگم صاحبہ کا بھی قصور ہے، لیکن چونکہ وہ جو بیٹی آئی ہے وہ کسی کی ہے نا، اس لیے جب بات کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات انصاف کی ہو؟ یہ ممکن نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے تقاضے جو بیان فرمائے، تو عدل کا ترازو جب کسی کے ہاتھ میں دیا تو پھر اس کو یہ حکم دیا کہ تو انصاف کر۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کسی قوم کا والی بنایا گیا، نگران بنایا گیا، عادل اور قاضی اور جج بنایا گیا، پھر اس نے انصاف نہ کیا، تو محبوب فرمانے لگے اس سے اللہ بھی بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے، ہمارا اس سے رشتہ نہیں۔ تو نظام عدل ہی نہیں قائم کیا تو یا رسول اللہ جو کرے، جو نہ کرے اس کے بارے میں فرمایا بری ہے اس سے، اور جو کرے اللہ اکبر اس کی بھی شان میرے مصطفیٰ نے کمال ہی بیان کر دی۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے
سفید داڑھی والے نیک بوڑھے مسلمان کی عزت کی. سفید داڑھی والا نیک بوڑھا مسلمان جس نے اس کی عزت کی اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی, اور فرمایا جس نے عدل کرنے والے حکمران کی عزت کی, وہ سمجھ لے میں نے اپنے خدا کی عزت کی ہے. اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا مرتبہ, اتنے بڑے لفظ کہہ دیے. فرمایا جس شخص نے عادل حکمران کی عزت کی, وہ سمجھے میں نے اپنے اللہ کا اکرام کی, اللہ کی عزت کی. یاد رکھیے گا, نا انصافی پر سزا ہے, اور اگر کوئی انصاف کرے تو اس کے لیے جزا بھی بڑی اعلیٰ ہے. اس کے لیے پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں انعامات بھی بڑے گراں قدر ہیں, اس کا اعزاز اور اکرام بھی بہت زیادہ ہے. لیکن شرط انصاف ہے. تقاضا یہ ہے کہ ہم انصاف کریں. عدل کا ترازو جب ہمارے ہاتھ آئے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے. اللہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی کیوں نہ ہو, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیکھو انصاف خرابی تب ہوتی ہے جب لوگ منصب دیکھ کر انصاف کرتے ہیں. منصب دیکھ کر, جب منصب نہ دیکھا جائے, رسول اللہ کا قانون دیکھا جائے صلی اللہ علیہ. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا, خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں, بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے, عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا, اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لہان ہے گردن, تو والد چیخے, روئے, اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا, اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں, یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے, بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے, اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے, کہنے لگے عمر باہر آؤ, نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے, کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ, یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے, ذرا میرے لال کی پشت دیکھ, تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے, فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ, اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار, اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو, اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا, جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا, حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا؟